بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، پروگرام پبلک چوائس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ اربنائزیشن اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور اربن ڈیولپمنٹ سے متعلق ہے۔ دوستو 2007 جو ہے وہ انسانی تاریخ میں پہلا سال ہے کہ جب انسانی جو معاشرے ہیں ان میں شہروں کی آبادی دیہاتوں سے بڑھ چکی تھی۔ پاکستان میں بھی اس وقت 37% جو لوگ ہیں وہ شہروں میں رہتے ہیں اور باقی آبادی جو ہے دیہاتوں میں رہتی ہے۔ شہر جیسا کہ آپ جانتے ہیں دیہاتوں سے بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ شہروں میں آپ کو ایک مخصوص قسم کا انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا پڑتا ہے، سڑکیں، بجلی، پانی، گیس، اور خاص طور پر سیوریج ایک ایسا میدان ہے جس میں بیوروکریٹک صلاحیتوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی جو کنٹری کی جو بیوروکریسی ہے اس کی ایفیشنسی کو معیار کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہاں اربنائزیشن جو ہے وہ اس میں بیوروکریسی کیسے پرفارم کر رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں کراچی میں بارشیں ہوئیں، پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی بارشیں ہوئیں۔ کراچی کی ایک مخصوص صورتحال یہ ہے کہ ایک تو اس کی آبادی بہت زیادہ کنڈینسڈ ہے، دوسرا جو ایک سال کے اندر جو بارشیں ہوتی ہیں وہ تقریباً ایک ہفتے کے اندر ہوئیں، اور ساتھ میں اس کنڈینسٹی اور جو ہے بارشوں کی بہت زیادہ شدت کے باعث وہاں فلڈ جیسی صورتحال پیدا ہوئی۔ اور ایسی صورتحال دیگر شہروں میں بھی مطلب لاہور میں، پشاور میں اور ملتان کے کچھ ایریاز میں ہم نے آبزرو کی، اگرچہ وہاں بارش کی شدت بھی کم تھی اور ساتھ میں اتنے یہ شہر کنڈینسڈ بھی نہیں ہے۔ اور اسلام آباد کے متعلق ہم یہ جانتے ہیں کہ وہاں اس بار کسی حد تک پہلے سے تیاری موجود تھی۔ تو آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ کراچی کے اندر جو فلڈ کی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کا ایک تو بارشوں کی شدت کے علاوہ باقی کیا اسباب ہیں، کیا اس میں کوئی بیوروکریٹک اور اربن ڈیولپمنٹ کے کوئی پہلو موجود ہیں جنہیں ہم سمجھ سکتے ہیں، اور کیا آج جو ہم کنکلوڈ کریں گے وہ بامقصد کنکلوژن ہوگا کہ پاکستان میں جو ایڈمنسٹریٹو ادارے ہیں وہ اس صورتحال سے کیسے سیکھ سکتے ہیں کہ آئندہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ تو آج ہمارے جو مہمان ہیں، سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا نوید افتخار صاحب کا۔ آپ لمز میں، پائٹ میں اور قائدین یونیورسٹی میں وزٹنگ فیکلٹی ممبر ہیں اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو پبلک پالیسی میں ایڈوائز کر رہے ہیں۔ اور میرے دوسرے مہمان ہیں رضوان احمد صاحب، آپ یونیورسٹی آف آکلینڈ میں پی ایچ ڈی کے آخری مراحل میں ہیں اور ان کی پی ایچ ڈی جو ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے متعلق ہے۔ تو میں آپ دونوں دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا۔ تو میرا سب سے پہلا جو کوشچن ہے وہ نوید افتخار صاحب سے ہے کہ نوید صاحب، کراچی میں جو صورتحال پیدا ہوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا کیا اسباب تھے؟ جی تھینک یو ذیشان، بڑا ٹائملی آپ نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے، اور آئی تھنک تھینکس ٹو پرائم ایز ویل کہ ایسی ڈبیٹس کو جو ہے وہ پروموٹ اور ڈائلاگ کو انکریج کر رہے ہیں ایز اے تھنک ٹینک۔ تو ملٹیپل ریزنز ہیں، اور کوئی ایسی انہونی نہیں ہو گئی۔ دا وے وی ور مینیجنگ تھنگس، سو وی شوڈ بی ایکسپیکٹنگ سچ میسی تھنگس اراؤنڈ ان آور سٹیز۔ اور ہم میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ بڑے عرصے سے یہ چیزیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے شہروں کی مینجمنٹ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہی، ہمارے شہروں کی پلاننگ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہی۔ تو ابھی یہ اس کا آپ نے ایک سارٹ آف جو ہے نا وہ اپنے اس کا آؤٹ کم دیکھا ہے اس نا پلاننگ ٹھیک ہونے کا۔ تو ملٹیپل ریزنز ہیں۔ جو سب سے بڑی ریزن ہے کراچی کے اندر وہ ایک تو یہ رہی ہے، باقی بھی شہروں میں ہے، پاکستان کے سب شہروں میں، لیکن کراچی از یونیک ان دیٹ وے کہ وہاں بہت ساری ملٹیپل ایجنسیز ہیں جن کے پاس لینڈ کا کنٹرول موجود ہے شہر کے اندر، کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کدھر کر رہا ہے۔ سو دیٹس دے ڈو اٹ آل لائک انڈیپینڈنٹلی فرام ایچ ادر۔ سو ایک میگا پولس جس لیول کا کراچی شہر ہے، اس سائز کے جو ہے دنیا میں بہت زیادہ کنٹریز سے بڑا جو ہے وہ سٹی کی پاپولیشن کا سائز ہے۔ تو آپ امیجن کریں ان کنٹریز کے اندر گورننس انفراسٹرکچر کتنے پروفیشنلی کیپیبل ہوتے ہیں، اور اگر ہم نے اس شہر کو مینیج کرنا تو ہمیں کتنی بڑی کیپیبلٹی چاہیے۔ تو سب سے بڑی جو ہے وہ اس کیپیبلٹی کی کمی ہے۔ ڈیولوشن جو ہے وہ کبھی ہم نے سٹی گورنمنٹس کو امپاور ہی نہیں کیا۔ تو میں ملٹیپل جسٹ آئی ول ٹچ اپان دیز تھنگز، آئی وونٹ بی ایبل ٹو گو انٹو ڈیٹیل، لیکن میں یہ آپ کو جیسے میں نے سٹارٹ سے کہا ہے کہ لینڈ کنٹرول جو ہے وہ ملٹیپل ایجنسیز کے پاس ہے۔
اور جب بھی فیڈرل گورنمنٹ sometimes they blame provincial governments, yes provincial government has not been doing a very good job, لیکن اگر آپ کبھی کراچی کی جو ہے وہ لینڈ مارک آپ اس کی لینڈ یوز دیکھیں تو یو ول ریئلائز کہ تقریباً جو ہے وہ 40 سے 50% ایسی لینڈ ہے جو ڈائریکٹلی فیڈرل کی انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ کی آرگنائزیشنز کے کنٹرول میں ہے. سو دے ہیو آلسو ناٹ ڈن اے گڈ جاب. تو امپاور نہیں کیا ہم نے, ملٹیپل ایجنسیز ہیں, پروفیشنل کیپیبلٹیز نہیں ہیں. سب سے بڑی جو ہے نا ہمارے شہروں کے اندر ایک فینومینن ہے جس کو ہم سپرال کہتے ہیں, اور وہ سپرال میں ہم نے کراچی میں بھی وہی کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں سے جو ہے نا کوئی مینگرووز تھیں جہاں پر ہم نے ریکلیم کیا سی کو, اور ہم نے اس سپرال میں جو سب سے جو لوزر ہوتا ہے اس سپرال میں لوگوں کے ساتھ ساتھ اصل میں نیچر ہوتی ہے. تو جو نیچرل انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کو ہم ڈیمیج کرتے ہیں اس سپرال میں, اور اس سپرال کے لیے ہم وی گو ٹو اینی ایکسٹینٹ, ہمیں سی ریکلیم کرنا پڑے, ہمیں مینگرووز ختم کرنے پڑیں, ہمیں جو ہے وہ شوق ہوتا ہے رنگ روڈز بنانے کا, بائی پاسز بنانے کا. جب اس طرح کی کنسٹرکشن ہم کرتے ہیں تو جو پانی کا نیچرل بہاؤ ہوتا ہے اس کو ہم روک دیتے ہیں, اور وہ پیچھے سے پانی جب آ رہا ہوتا ہے آگے جو ہے نا پورا اپنے اتنا بڑا روڈ, ابھی اس کے اوپر بڑا اچھا کام جو ہے وہ عارف حسن صاحب کی بھی ڈسکشنز آ رہی ہیں, اور بہت اچھا کام جو ہے وہ ماہم مہر نے جو ہے وہ جرنلسٹ نے کراچی سے, تو وہ بڑے عرصے سے اس کو فالو کر رہی ہیں. آج بھی ان کا ایک پیس آیا ہوا ہے, کل بھی تھا. تو انہوں نے بہت اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور کچھ انہیں پرانے پروین رحمان کے کلپس بھی دکھائے ہیں کہ کیسے جو نالے تھے, پانی کا بہاؤ تھا, وہ 10 سال پہلے اس نے کہا کہ یہ نہ کریں, اس سے جو ہے وہ یہ پرابلمس کریٹ ہوں گی. لیکن ایلیٹ جو ہے وہ شارٹ ٹرم کے لیے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو مسئلے مسائل ہیں, پانی ہے, یہ جب آئے گا تو وہ شاید امیر لوگوں کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہوگی کہ وہ جو ہے وہ صرف غریبوں کے پاس پانی بھیج دیں گے تو امیروں کے پاس نہیں آئے گا. تو یہ کہیں ایزمپشن تھی, تو وہ ایزمپشن اصل میں کسی نہ کسی طرح سچ ثابت ہوتی رہی ہے. تو اس دفعہ جو ہے وہ سچ ثابت نہیں ہو سکا ہائپوتھیسس. تو غریبوں کے ساتھ ساتھ امیروں کے بھی جو ہے نا وہ نقصانات ہوئے ہیں. سو دیٹ آئی تھنک دیز آر ملٹیپل, آپ اس میں کلاس اور پاور کی اسٹرگل بھی کہہ لیں انوالو ہے, سٹی گورنمنٹس کی جو ہے وہ انکیپیبلٹی ہے, ملٹیپل ایجنسیز ہیں, لیک آف پروفیشنل کیپیبلٹی ہے, اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ہمارے شہروں کے اندر نیچر اور انوائرمنٹ کا خیال نہ رکھنا, جو بھی ہم ایکشن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیز آر سم آف دا ایشوز جن کی وجہ سے کراچی میں یہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑا. درست ہے. یہی کوشچن جو ہے میں رضوان صاحب کے پاس بھی جاؤں گا کہ آپ نے پاکستان کا, سندھ کا اور سری لنکا کولمبو کا اور جو نیوزی لینڈ ہے اس میں فلڈ کی جو صورتحال ہے اس کا آپ نے اس کی کمپیریٹیو اسٹڈی کی ہوئی ہے, تو آپ اس پوری جو ابھی جو صورتحال کراچی میں پیدا ہوئی ہے آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں, آپ کا کیا اس پر تبصرہ ہے؟ بہت شکریہ ذیشان, آپ نے یہ بہت ہی ٹائملی ٹاپک ہے, اور ناٹ اونلی میری نظر میں تو یہ میری نظر میں فیوچر کا بھی ایک سب سے اہم ٹاپک ہے کہ ہم ڈیزاسٹرز جو آ رہے ہیں ان کو کیسے ہم مینیج کرتے ہیں. تو تھوڑا سا ہم پہلے دیکھ لیں کہ ڈیزاسٹرز, ہیزرڈس اور جو یہ کیسے جو آپس میں ان کا انٹریکشن ہوتا ہے, اور یہ جب اربن سیٹنگ میں جب ہم آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو کتنا زیادہ اس میں ڈسرپشن آتی ہے. اب پہلے دیکھیں جو ڈیزاسٹر کی جو ڈیفینیشن آج کل جو رائج وہ یہ ہے کہ کوئی بھی نیچرل ہیزرڈ ہے جب وہ ہیومن سیٹلمنٹ کے ساتھ اسٹرائک کرتا ہے, اگر اس سے کوئی ڈسرپشن آئے, فزیکل ہو, اکنامک ہو, یا ڈے ٹو ڈے ہمارے بزنس میں ہو یا ہیومن میں ہو, اگر وہ ڈسٹرپشن آتی ہے تو ہی ہم اس کو ڈیزاسٹر کہتے ہیں. اگر کوئی ایسا ڈیزاسٹر ہے, مثال طور بہت زیادہ بارش ہوتی ہے, جتنی بارش ابھی کراچی میں ہوئی ہے اس سے 2-3 گنا جہاں میں ابھی رہتا ہوں وہاں پہ ہوتی ہے, نارمل بارش ہوتی ہے, مگر کسی بھی طرح کا فزیکل, ہیومن اور ہیلتھ کسی بھی قسم کا ڈسٹرپشن نہیں ہوتا ہے. اور جو لوکل کیپیسٹی ہے اس کو سنبھالنے کی, اس کو اوور وارم نہیں کرتی ہے, مطلب جو لوکل کیپیسٹی ہے وہ اس کو سنبھال لیتی ہے, اس کو مینیج کر لیتی ہے, تو یہ ڈیزاسٹر نہیں کہلاتا ہے. تو اگر لوکل کیپیسٹی اتنی آپ کی کم ہو, بھلے بارش بہت ہی کم ہو, اور لوکل کیپیسٹی اس کو نہ سنبھال سکے, نہ مینیج کر سکے, اور آپ کا ہیومن اور دوسرے انفراسٹرکچر کا لاس ہو, تو ہی ڈیزاسٹر کہلاتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. تو باقی یہ جو ہمارے پاس جو نیچرل ہمارے پاس چیزیں ہیں, جو فلڈس ہے, ہمارے پاس ارتھ کوئک ہے, یہ اگر نارمل نیچر میں ہمارے پاس یہ فینومینا چلتا رہتا ہے, اگر یہ آتا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تو ہم اس کو ڈیزاسٹر نہیں کہیں گے. اب کراچی کی صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے میری نظر میں. اگر یہی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگست 2020 میں اتنی زیادہ بارشیں ہونی ہیں, اگر ہمیں 2 سال پہلے ہی بھی اگر ہمیں پتہ ہوتا
تو ہمارا جو انسٹیٹیوشنل انرشیا ہے, ہماری جو کیپیسٹی, جو ریسورسز ہیں, اور ٹیکنیکل پر ہمارے پاس جو چیزیں ہیں, تو ہم شاید پھر بھی یہی صورتحال ہوتی ہے اگر ہمیں 2 سال پہلے بھی معلوم ہوتا. ہمارے پاس اتنے زیادہ معاملات ہمارے اربن ایریاز میں ہمارے پاس خراب ہیں. ٹھیک ہے, تو اگلا کوشچن جو ہے میرا ڈاکٹر نوید صاحب سے ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے خیال میں اس سیلابی صورتحال کا کراچی کو اور سندھ اور فیڈرل گورنمنٹ کو کتنا مالی نقصان ہوا ہوگا, یہ ہمارے پاکستان کا کتنا مطلب مالی نقصان ہوا ہے؟ میں ذیشان اس پہ کوئی ایسی کوئی ایسٹیمیٹس میں نے ابھی تک کوئی اسٹڈی نہیں پڑھی, لیکن جو اس میں نے دیکھا بھی ہے کچھ اس میں کس قسم کی کوئی ایسٹیمیشنز ہوئی ہو تو میری نظر سے نہیں گزری. شاید اگر آپ دونوں میں سے کوئی کسی کو پتا ہو تو آپ شیئر کیجئے گا ایسا کوئی گزرا. تو the reason is کہ پاکستان میں جو ہے وہ بہت زیادہ انفارمل اکانومی ہوتی ہے اور پہلے بھی چیزیں اتنی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوتی, لہٰذا اس کا ایک صحیح طریقے سے ایسٹیمیٹ لگانا. لیکن اگر آپ سم پیپل ڈو اٹ ڈفرینٹ میتھڈالوجیز, اتنے دن کے لیے کاروبار بند ہو گیا اور آن ایوریج کراچی کا GDP یہ ہے اور اتنے دن کا کاروبار بند ہونے سے کتنا نقصان ہوا ہے, دیٹس اے ویری کروڈ ایسٹیمیٹ. سو آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ سارٹ آف ایسٹیمیشن. سو آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. لیکن جو میں ایک بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ یا ان کا کیا نقصان ہوا ہے, میری نظر میں اس سے زیادہ گورنمنٹ کے نقصان سے زیادہ وہ لوگوں کا نقصان ہے. سو جو لوگوں کی پراپرٹیز بھی, بزنسز بھی, کاروبار بھی خراب ہوئے ہیں, لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ان کے خراب ہوئے ہیں, ان کے جو ہے سارے, اور اس سے زیادہ جو ہے وہ ابھی ایک جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہیں ڈاکٹر عائشہ میاں, تو ابھی ہماری ان سے بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں, تو مجھے کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ایسے جو ڈیزاسٹرز ہوتی ہیں, انسرٹینٹی سچویشن ہوتی ہے اور آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ اس کے کیا اثرات آتے ہیں. So a number of things that we never actually go into that thing. ابھی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جس شہر کے اندر آپ کو یہ پتا آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھ جائے اور آپ کا گورنمنٹ سب سے بڑا لاس میں سمجھتا ہوں, فائنینشیل لاس سے زیادہ بڑا لاس جو پاکستان میں سٹیز کے اندر فیس کر رہی ہیں گورنمنٹ, وہ لاس جو ہے وہ ٹرسٹ کا لاس ہے. میں اس کو فسکل ڈیفیسٹ سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہوں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ. جب عوام یہ سمجھے کہ ہمارا جو کانٹریکٹ تھا سوشل کانٹریکٹ اسٹیٹ کے ساتھ وہ جو ہے وہ وائولیٹ ہو چکا ہوا ہے, اسٹیٹ اس کانٹریکٹ کو جو ہے وہ آنر نہیں کر رہی ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ سٹیزنز جو ہیں ان کے لیے دین دیر آر دا کراچی از اے سٹی جس کو انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنی ہے, جس کو بزنس سے ٹیلنٹ اٹریکٹ کرنا ہے, اور اگر وہاں کے لوگ جو ہیں جو اس وقت رہ رہے ہیں وہ بھی وہاں پر خوش نہیں ہیں کہ یہ کراچی از اے سٹی, تو دین ہاؤ کین یو ڈو آل دیز تھنگس. تو میری نظر میں جو اس کا پوٹینشیل لاس ہے وہ بہت بڑا ہے, اور لوگوں کی کوالٹی آف لائف, لوگوں کا بزنسز, لوگوں کی مینٹل ہیلتھ, ٹرسٹ ڈیفیسٹ. سو میری نظر میں ان فائنینشیل نمبر سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ شہر سٹیز آر فار پیپل. اور اگر ہم وی آر ناٹ, مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی باقی شہروں میں بھی صورتحال بڑی آئیڈیل ہے کراچی کے علاوہ, باقی شہروں کے بھی بڑے مسائل ہیں, سینیٹیشن سے لے کے واٹر. پورے پاکستان میں پینے کا صاف پانی, ٹیپ واٹر, کسی شہر میں آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی بھی شہر میں ٹیپ واٹر پینے کے قابل ہے پاکستان میں. سو دیر آر مسائل ان ایوری سٹی ان پاکستان, اینڈ وہ ساری وجوہات ہیں جو پیچھے میں کراچی کے بتا رہا تھا کسی نہ کسی حد تک ہمارے باقی شہروں میں بھی موجود ہے. تو لاس سے زیادہ وٹ آئی پرسنلی تھنک is a quality of life جو سفر ہوتی ہے لوگوں کی. تو that's an important aspect. I may not be able to give a number کہ وہ نمبر کیا ہے. درست ہے. رضوان صاحب, آپ پاکستان میں جو بارشیں ہیں آپ نے اس کا ڈیٹا دیکھا ہوا ہے, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر جس لیول کی جو بارش کراچی میں ہوئی ہے, اگر یہ ویسی ہی بارش اگر لاہور میں, پشاور میں اور دیگر شہروں میں ہوتی پاکستان کے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں جو سٹرکچر موجود ہے, انسٹیٹیوشنل سٹرکچر موجود ہے, یا جو اس کی ڈینسٹی موجود ہے پاپولیشن کی, یا جو باقی دیگر عوامل ہیں, تو ایسی فلڈ لائک سچویشن دیگر شہروں میں پیدا ہو سکتی تھی؟ اس میں ہمیں اس سے زیادہ ہمیں نا جو نمبر جو ہے کہ اتنی بارش یہاں پہ اور کمپیئر اس سے کرنے سے پہلے ہم نے جو ہماری انسٹیٹیوشنل جو پریپیئرڈنیس ہے اور جو میٹیگیشن والی جو چیزیں ہیں اس پہ ہم زیادہ فوکس کریں. اب یہ کمپیریزن کہ کراچی اور لاہور, نو ڈاؤٹ کسی دونوں سٹیز کا کمپیریزن میں اگر کسی کی کیپیسٹی تھوڑی سی زیادہ ہو سکتی ہے,
किसी की कम हो सकती है, बट ओवरऑल जो हम प्रिपेयर्डनेस देखें वो प्रिपेयर्डनेस लेवल वो नहीं है जो कि होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप देख लें कि हम अनप्रेसिडेंटेड बड़ा कह रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड रेन, अनप्रेसिडेंटेड वेदर है, तो सिंध के लिहाज से अगर ये हम देखे जाएं तो ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। कराची समेत तो जितने भी जो 20 अजला वज़ीर आला सिंध ने जो अफसरदा करार दिए गए हैं, ये पहली बार इनमें यहाँ पर रेन नहीं हुई है। 2016 की NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट जो जापान की उन्होंने ताउन से बनाई थी, उसमें कराची को ऑलरेडी वेरी हाई फ्लड जोन में, मिरपुर खास को वेरी हाई फ्लड रिस्क में, नवाबशाह को भी वेरी हाई जो फ्लड रिस्क में उन्होंने रखा गया था। और यही सिटीज़ और यही जो डिवीजन और उसके जो दूसरे जो अजला थे, ये 2011 में भी इनमें सैलाब आया, इनमें 2010 में भी आया, 2005 में भी आया। तो इनकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है। अगर पिछले 30 सालों में देखा जाए 1990 से लेकर 2000 तक, तो कोई 10 साल से ज़्यादा हमें लगता है कि हर बार यहाँ पे सैलाब आ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये अनप्रेसिडेंशियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बार बार और रिकरिंग फ्लड आ रहा है। जब हमें पता है और कि हाई रिस्क में है, तो हमारे पास कोशिश होनी चाहिए कि हम इसको मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस पे हमें जाना चाहिए। क्योंकि एक और आप देखें जो नेचुरल हैजर्ड्स होते हैं, उनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को आप बड़ा मुश्किल है इसको मॉनिटर करना। तो आपको ये नहीं अंदाज़ा होगा कि इस बार कितने रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक आ सकता है या कितनी बारिशें आ सकती हैं। और आपका क्या होगा कि अपना प्रिपेयर्डनेस आपकी बेहतर होगी, उसको आप मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर सिंध के लिहाज से देखा जाए कि 29 डिस्ट्रिक्ट हैं इस वक्त सिंध में, उनमें से 22 डिस्ट्रिक्ट हैं वो हाई फ्लड रिस्क में आ रहे हैं। 22 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 29, जो कि बहुत ज़्यादा हाई रेशियो है। तो इस लिहाज से तो सिंध गवर्नमेंट को पूरा साल ही काम करना चाहिए। तो उनको इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि बहुत बड़ा कोई डिज़ास्टर हो उसके बाद हम तैयारी करें। और एक और मैं डॉक्टर साहब की बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा कि इसमें जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट भी किसी भी डिज़ास्टर की, वो एज ए कंपेरेटिव बेसिस में जो पुअर है उस पर ज़्यादा इफेक्ट होता है। नॉट ओनली शॉर्ट टर्म में उसका पुअर का ज़्यादा इफेक्ट है, बल्कि लॉन्ग टर्म में उसकी जो रिकवरी है, उसकी जो बहाली है, वो भी देर से होती है किसी भी सोसाइटी में। तो जो हमारे पास और दूसरी एक और चीज़ है, इस वक्त कराची में देखा जाए अभी DHA बहुत ज़्यादा खबरों में जैसे आ रहा है, उसके कुछ फेजेज हैं, मगर जो दूसरे इलाके हैं, जो सरजानी हैं और जो साथ के जो इलाके हैं, वो खबरों में नहीं आ रहे, वो न्यूज़ में ही नहीं आ रहे। और ज़्यादा भी फोकस है जो फेडरल गवर्नमेंट की जो इमदाद आ रही है, वो भी सिर्फ कराची की हद तक है। बाकी जो हमारे पास जो ज़िले हैं, मेरे को खास हो गया शहीद बेनज़ीराबाद वाले जो ज़िले हैं, उनमें कोई ऐसा में पता नहीं लग रहा कि वहाँ पे कितना नुकसान हुआ। तो जो नुकसान का जो एस्टिमेशन है, वो भी सिर्फ हमारा उन्हीं जगहों पे महदूद है जहाँ पे हमारा एक्सेस होता है। जहाँ पे दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे हम जो पहुँच ही नहीं सकते कि वहाँ पे कितना नुकसान हुआ, उसकी मेजरमेंट भी बहुत मुश्किल है। जब हमें पता ही नहीं है कि नुकसान कितना हुआ, तो फिर बहाली वाला प्रोग्राम भी हम कैसे शुरू करेंगे? ठीक है। नवीद साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये अर्बन प्लानिंग और अर्बन डेवलपमेंट में बेसिकली क्या फ़र्क है? और पाकिस्तान में इन दोनों से मुताल्लिक़ क्या मतलब जो है पेचीदगियाँ मौजूद हैं, क्या मसाइल मौजूद हैं? एक तो थोड़ा-सा हमें समझने की ज़रूरत है कि जो अर्बन प्लानिंग का डिसिप्लिन है ना पूरी दुनिया में जब ये इवॉल्व हुआ, तो इसको एज़ अ डिसिप्लिन अगर आप देखें तो इट स्टार्टेड इन अर्ली 20th सेंचुरी जो है ना, पिछली सेंचुरी के बड़े स्टार्ट में जो है। तो सिटीज़ तो पहले भी बनते थे, लेकिन ये टर्म अर्बन प्लानिंग या एज़ ए डिसिप्लिन इस तरह से यूज़ नहीं होती थी। देयर वर आर्किटेक्ट्स, देयर वर अदर डिज़ाइनर्स एंड दिस एज़ अ डिसिप्लिन इट स्टार्टेड जिसको कहना चाहिए कि अर्ली 20th सेंचुरी में। और उसके बाद ये वर्ल्ड वार जो है वो उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में इसको और मज़ीद पज़ीराई मिली। इसकी थोड़ा-सा बेसिक्स में जाएँ ना तो ये वो टाइम था जब शहरों के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इस किस्म के बहुत ज़्यादा हैज़ार्ड किस्म की जो है वो इश्यूज़ जो है वो इमर्ज हो रहे थे। तो एक अर्बन प्लानिंग का डिसिप्लिन जो है ना उसकी फाउंडेशन सिर्फ़ ये थी और वो इस तरह से बनाई गई कि आप ये करें कि आप रेज़िडेंशियल और आप बिज़नेसेस को अलहदा कर लें, फैक्ट्रियों को शहरों से बाहर निकाल दें और यहाँ पर सिर्फ रेज़िडेंशियल होगा। सो अर्बन प्लानिंग जो है ना वो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था डिसिप्लिन। और अर्बन प्लानिंग का दूसरा सेकंड फ़ोकस था चूँकि उसमें आप सड़कें खुली कर दें
چونکہ کنجسٹڈ تھی. ٹریڈیشنلی اگر آپ پرانے شہر دیکھیں نا، یورپ کے بھی جو پرانے شہر ہیں، آپ اندرون لاہور چلے جائیں، میں آج پنڈی گیا ہوا تھا، وراجہ بازار کے ایریا میں چلا جائیں تو آپ دیکھیں گے تنگ گلیاں ہوں گی اور وہ والی ہوں گی جو آرگینکلی شہر بڑے ہوئے ہیں. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ جو آرگینکلی جو بڑے تھے وہ کوئی غلط تھے، ان میں بڑی انوائرمنٹل کنسیڈریشنز تھیں وہ جو آرگینک گروتھ کے اندر بھی. لیکن یہ جب اربن پلاننگ کا ڈسپلن آیا، ایک تو یہ سیگریگیشن اس کا فوکس تھا. اس سیگریگیشن نے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹروائے کیا. آئی انڈرسٹینڈ کہ کچھ پلوٹنٹس جو ہیں، انڈسٹریز جو ہیں، ان کا باہر جانا ضروری تھا، لیکن انہوں نے کمرشل ریزیڈینشیل کی اتنی جو ہے نا وہ ڈفرینسیشن کر دی، اور پھر انجینئرنگ ڈسپلن جو ہے اس نے بہت ڈومینیٹ کر دیا اربن پلاننگ کو. تو اربن پلاننگ جو ہے وہ اس کو میں اصل میں اربن پلاننگ کا دوسرا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ جیسے کلونیل سٹیز بنائے گئے تو ان کے پیچھے ایک آبجیکٹو تھا. جب نئے شہر کریٹ کیے گئے، انڈسٹریل اور فیکٹری سٹیز جو ہے وہ انڈسٹریل ریولوشن کے دوران اور ورلڈ وار کے دوران کریٹ کیے گئے، تو ایک قسم کی ایک آرگنائزڈ مینوفیکچرڈ میکینیکل قسم کی ایکسرسائز کا نام جو ہے وہ اربن پلاننگ ہے. لیکن اس کے اوپر جو ہے نا وہ بہت زیادہ بعد میں کرٹیک آئی 60s میں جا کے 50s میں جا کے. ایون امریکہ کے اندر جو شہر ہیں ان کے رسپانس بھی آیا، پوری دنیا میں آیا. تو وٹ پیپل ریئلائزڈ ایکچولی کہ ہمیں اربن پلاننگ نہیں، ہمیں اربن مینجمنٹ کی بات کرنی ہے، ہمیں اربن جو ہے وہ اسٹڈیز کی بات کرنی ہے، ہمیں جو ہے وہ اربن جو ہے وہ اس کے انوائرمنٹ کی بات کرنی ہے، ہمیں جو ہے وہ اربن افیئرس کی بات کرنی ہے. جو امریکہ کے اندر اربن افیئرس کا ڈسپلن ہے دیٹ از مور اراؤنڈ کلاس اینڈ ریس کی جو ڈسکشنز ہیں شہروں کے اندر اور انیکوالٹیز کے اراؤنڈ ہے. سو جو اربن پلاننگ ہے نا وہ اسٹل اٹس اے ویری انجینئرنگ میکینیکل اپروچ. سو انفارچونیٹلی دنیا بھر کے جو شہر ہیں وہ اس اربن پلاننگ اپروچ سے ہٹ کے وہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ، کلیکٹیو مینجمنٹ آف سٹیز میں چلے گئے ہوئے ہیں. سو یو نیڈ آرٹسٹ، یو نیڈ میوزیشینز، یو نیڈ فلاسفرز، یو نیڈ سوشیولوجسٹ، you need anthropologists, you need environmental experts to make your cities better. So unfortunately جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں still is a strong reliance on so called urban planners. اور وہ اربن پلاننگ کا جو ایک انسٹرومنٹ جو ارلیئر 20th سینچری میں مرج ہوا وہ تھا ماسٹر پلاننگ. اور وہ اربن پلاننگ آج بھی جو ہے وہ اس ماسٹر پلان کے اراؤنڈ ہے، جس ماسٹر پلان کے اندر جو ہے وہ کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹیز ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ ہر کسی نے اپنا اپنا ماسٹر پلان بنا لیا، وہ امپلیمنٹ نہ ہو سکا. سٹیز ایوالو کرتے گئے، آج آپ نے جو پلاننگ کی 3 سالوں بعد ہی وہ جو ہے نا وہ آؤٹ آف آرڈر ہو گئی. تو یہ بڑے چیلنجز ہیں جو فیلڈ آف اربن پلاننگ میں. تو جہاں تک آپ نے ڈسٹنکشن کی بات کی ہے تو آئی ووڈ ٹیل یو کہ اربن پلاننگ از مور میکینیکل اینڈ مور انجینئرنگ فوکس. اور جب آپ اربن ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، اربن افیئرس کی، اربن اسٹڈیز کی، اربن مینجمنٹ کی، دس از فور انٹر ڈسپلنری جو ہے وہ ڈسپلن ہے، جس میں جو ہے وہ کنسیڈریشن جو ہے وہ اور بھی بہت ساری آتی ہیں. when we talk about cities for people, we talk about cities کا environment, cities کا relationship with the nature, city لوگوں کے experiences. So it's not just about roads and buildings اور ان کے maps, it's more about how we are living in the city, how we are making best out of us, how are we making best out of the city. So that's that tells something about, you know, it's a difference between urban planning and development as per se. جی. اور سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ پاکستان میں اس زمانے میں کیا مشکلات موجود ہیں؟ مشکلات جو میں نے آپ کو بتایا، سب سے بڑی مشکل جو پاکستان میں موجود ہے، وی آر اسٹل اسٹک ان دیٹ ارلی 20th سینچری ایرا آف پلاننگ اینڈ ماسٹر پلان جو ہے نا. اور ہم نے جو ہے وہ جیسے کراچی کی بھی اگر آپ بات کریں تو اگر اربن اور جو پلاننگ ہے نا اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے کمیٹی رومز میں بیٹھ کے وہاں 2-3 انجینئرز بیٹھے ہیں، 2-3 بیوروکریٹس بیٹھے ہیں، اوپر ایک منسٹر ہو، وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں اور پلان بن گیا کہ میں یہ چاہتا ہوں، میں وہ چاہتا ہوں. تو یہ پلاننگ جو ہے نا وہ اور مینجمنٹ جو ہے دیٹ ہیز ٹو بی ویری انکلوسیو ایکسرسائز. کہ اٹ اسٹارٹس ود اے سٹی ویژن، واٹ سارٹ آف سٹی ڈو وی وانٹ ٹو لیو ان، واٹ سارٹ آف سٹی وی وانٹ ٹو شیپ. اور وہ ایکسرسائز بہت انکلوسیو ہوتی ہے کہ آپ کو آرٹسٹ بھی چاہیے، آپ کو ٹریڈرز بھی چاہیے، آپ کو غریب بھی چاہیے، امیر بھی چاہیے. اور وہ جو ہے نا وہ پلاننگ کا وہ پروسیس ہمیں آتا ہی نہیں ہے پارٹیسپیشن کا، وہ بڑی چیک باکس قسم کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں. تو اگر یہ کراچی میں بھی کبھی جب کبھی ڈی ایچ اے بن رہی تھی، باقی سارا کچھ کر رہے تھے، تو اس وقت بھی انوائرمنٹلسٹ سے پوچھتے تو کسی انوائرمنٹلسٹ نے یہ نہیں کہنا تھا آپ جائیں اور سی کو ریکلیم کر لیں آپ.
انہوں نے کہنا تھا آپ اس کو نہ ڈیمیج کریں, آپ یہاں پر سڑک نہ بنائیں, آپ یہاں پر جو ہے وہ پانی روک دیں گے. بٹ یہ تھنگز ہوتی ہیں گورنمنٹ کے کمیٹی رومز میں بیٹھ کے, جہاں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے اوپر things look very nice and fancy in a way کہ everything is going fine. تو اس طرح کا ڈیٹا بھی آ جاتا ہے اس طرف. تو سب سے بڑا پاکستان میں پلاننگ جو ہے ان بند کمروں کے اندر جو بیٹھ کے پلاننگ اور ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ پارٹیسپیٹری نہیں ہے. تو ہمیں سٹی مینجمنٹ سٹی ڈسکشن کو پارٹیسپیٹری بنانا ہے ہم نے. دیٹ از دا میجر فلا پاکستان کے اندر جو ہے. مطلب یہ کہ اس میں بھی باٹم اپ اپروچ موجود ہے اور ویری افیکٹو ہے. بالکل ایسے ٹھیک, بالکل ایسے. جو سٹی کا ویژن ہوتا ہے اس کے بعد آپ نیبرہڈ پہ جب آتے ہو, جو بندہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے مینگرووز کے, اس کو پتا ہے میرا مینگروو تباہ ہو رہا ہے. جو بندہ مطلب بیٹھا ہوا ہے 100 سپوز نیدرلینڈ کی کمپنی آپ نے ہائر کی ہوئی ہے اور وہ نیدرلینڈ بیٹھ کے جو ہے نا وہ آپ کے لیے ماسٹر پلان بنا رہا ہے انجینئرز ہائر کر کے, تو اس کو تو نہیں لوکل ریالٹیز کا پتہ ہوئے گا. سو آپ اور اونرشپ از ریکوائرڈ. ٹھیک ہے, تو اس کی پریکٹیکل شکل کیا ہوگی کہ جیسے بلدیاتی سسٹم موجود ہے یا کس طرح کی اس کی پریکٹیکل شکل ہوگی باٹم اپ اپروچ کی؟ سو پریکٹیکل شکل اس کی جو آپ نے بات کی ہے, دس از ویری امپورٹنٹ کہ جب آپ نے پارٹیسپیشن کرنی ہوتی ہے یو نیڈ امپاورڈ اینڈ پروفیشنل لوکل گورنمنٹس. کہ وہ پروفیشنل پارٹیسپیشن جو ہے وہ سندھ کا چیف منسٹر نہیں جا کے کرے گا نیبرہڈس میں, وہ اس لوکل لیول کا جو ہے نا وہ ریپرزینٹیو کرے گا جو یہ ڈسکشن میں شامل ہوگا. سو انفارچونیٹلی وہ کراچی میں ہے نہیں ہے, اور نہ صرف لوکل گورنمنٹ کا نظام چاہیے بلکہ آپ کو ویری ایکٹیو سٹی بیسڈ نان پارٹیزن پروفیشنل نمبر آف سچ تھنک ٹینکس اینڈ کولیشنز چاہیے ہوتے ہیں. سو دوز ہو کین کم فارورڈ اور وہ اپنے جو ہے وہ انالیسس دیں. جب آپ نے کوئی پالیسی پریزنٹ کی ہے تو وہ اس کا کاؤنٹر اور الٹرنیٹیوز لے کے آئیں, ان الٹرنیٹیوز کو جگہ دی جائے, ان پہ ڈسکشن کی جائے. تو آئیڈیلی تو جو ہے وہ آئیڈیل پریکٹیکل نظام جو ہے وہ تو لوکل گورنمنٹس کو امپاور کرنا ہے. کراچی جیسے سٹی کے اندر آپ کی سپوز کراچی سٹی اگر آپ آج لے لیتے ہیں تو کراچی سٹی کا جو ہے وہ انوائرمنٹ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی کیا کیپیبلٹی ہے. سو وہ دے لک ٹورڈز دا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. کراچی سٹی اتنا بڑا شہر ہے, تو رضوان صاحب میرے سے زیادہ بہتر جان سکتے ہیں کہ دنیا بھر کے شہروں کے اندر جو ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ پریپیئرنیس جو ہے کتنی کیپیبلٹی کریٹ کی جاتی ہے چھوٹے چھوٹے شہروں میں. تو کراچی جیسے شہر کی اپنی کیا کیپیبلٹی ہے, نتھنگ. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ پارٹیسپیشن نہیں ہے وہ بھی. تو پریکٹیکل لیول پہ آئی تھنک کہ ملٹیپل جو انٹرونشن چاہیے, لوکل گورنمنٹ کا نظام تو چاہیے لیکن مور اینڈ مور پارٹیسپیشن سیوک پارٹیسپیشن ریکوائرڈ ہے ان دا سٹی مینجمنٹ پروسیس. درست ہے. میرا آخری کوشچن رضوان صاحب سے ہے اور اس کے بعد جو ہے میں اس پروگرام کو کنکلوڈ کروں گا کہ آپ کی کلائمیٹ چینج پر ریسرچ ہے اور یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسے جو موسمی جو تغیر ہیں وہ زیادہ آئیں گے, یعنی بڑھیں گے, ان کی انٹینسٹی بڑھے گی, اور جو غریب ممالک ہیں یا پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک ہیں تو وہ زیادہ اس سے کلائمیٹ چینج سے افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں ایسے چیلنجز بڑھیں گے اور ہماری اس وقت جو ہے جو آپ ڈیزاسٹر مطلب کسی واقعے کو برپا ہونے سے پہلے ہی آپ نے اپنی تیاری کرنی ہے, تو اس پورے کے پورے تناظر میں کیا ہماری تیاری بھی موجود ہے اور کلائمیٹ چینج کے تناظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں ایسے حادثات اور واقعات بڑھیں گے؟ تو اگر ایک سینٹنس میں کہا جائے کہ کلائمیٹ چینج از ریئل, یس ریئل ہے, اور اس کا جو امپیکٹ ہم اپنے سٹیز میں اور اپنے جو اوور آل ماحول میں ایون جو نارتھ سے لے کر ہم کراچی تک اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک ہمارے پاس یہ صورتحال ہم ڈفرینٹ نارتھ میں جو گلیشیئرس کی جو میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے اور نیچے ہمارے پاس زیادہ جو رینز وغیرہ ہو رہی ہیں ہم ابھی دیکھ سکتے ہیں. جو وقتاً فوقتاً جو رپورٹس آتی رہتی ہیں جیسے جو لانگ ٹرم کلائمیٹ رسک انڈیکس ہے اس میں وقتاً فوقتاً پاکستان ٹاپ 10 کنٹریز میں آ رہا ہے جو ہائیلی امپیکٹ کنٹریز ہیں 20 سالوں میں کلائمیٹ رسک کے حوالے سے. اس وقت پاکستان کی پوزیشن 5th نمبر پہ ورلڈ میں کہ ورلڈ میں 5ویں نمبر پہ سب سے زیادہ متاثر یہی ملک ہے. اگر پچھلے 19 سالوں میں ہمیں دیکھا جائے کہ کلائمیٹ کے لحاظ سے تو ہمارے پاس 152 ایونٹس بنتے ہیں 19 سالوں میں, جو کہ ہر 1.5 مہینے میں ایک بنتا ہے, ہر 1.5 مہینے میں. اور اوور آل ہمارے پاس اگر دیکھا جائے کہ سال کی ایوریج کے لحاظ سے تو $3.8 بلین کا لاس صرف ہمارا انہی وجہ سے کلائمیٹ اور ماحولیاتی اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور یہ بہت زیادہ پاکستان کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے.
اور دوسرا اس کا جو حصہ جو آپ کا ہے کہ ہم کیا اس کے لیے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، جو کہ میری نظر میں بالکل بھی نہیں ہے. اگر ہمارے پاس ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا دیکھا جائے تو وہ بالکل ہی نیا ہمارے پاس میکینزم ہے. 2005 کشمیر 2005 کا جو زلزلہ تھا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہمارے پاس ثابت ہوا ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں. اس سے پہلے ہمارے پاس صرف فلڈ کمیشن ہوتا تھا جو کہ فلڈس کو ہی دیکھتا تھا. ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے ٹاپ 10 جو ڈیزاسٹرس ہیں اس میں سے جو آٹھ ڈیزاسٹر ہیں ان ٹرمز آف نمبر آف پیپل افیکٹڈ اور جو ڈیمیجز اور لاسز ہیں وہ فلڈس ہیں. اور ابھی بھی اگر ہم 2020 میں ہم جا کے دیکھتے ہیں تو ابھی بھی فلڈس کو ہم پراپر مینیج نہیں کر پائیں. اچھا، جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو ہمارے پاس اسٹرکچر ہے وہ ہمارے پاس 3 ٹیئر کا اسٹرکچر ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، پھر پروونشل لیول پہ ہے، پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ. 18ویں ترمیم کے بعد تو ابھی جو ڈسٹرکٹ ہے وہ ڈائریکٹ این ڈی ایم اے کو اپروچ ہی نہیں کر سکتے، ان کو تھرو جانا پڑتا ہے پروونشل کے ساتھ. جو این ڈی ایم اے ہے نیشنل لیول پہ وہ پالیسی فارمیشن کا اس کا کام ہے، اور اس کا ہیزرڈ اسسمنٹ اور جو کیپیسٹی ان کے اوپر اس میں دیکھنا ہے. جو پی ڈی ایم اے ہے وہ انیبلر ہے، اور جو ڈی ڈی ایم اے ہے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پلس کمیونٹی، وہ امپلیمنٹیشن اس کا کام ہے. اب میری جو اپنی جو ریسرچ ہے اور ابھی بھی ہم موجودہ جو 2 ہفتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ این ڈی ایم اے کا جو اوپر رول ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے. وہ اسے ہم کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ جو ہمارے پاس جتنی جو ڈیتھس ہیں ڈیزاسٹر کے ساتھ وہ بہت کم ہوئی ہیں پچھلے 20 سالوں کے اندر. کیونکہ ہمارے پاس ارلی وارننگ سسٹم بڑے اچھے آ گئے ہیں، اور ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ڈیزاسٹر کب آ رہا ہے اور یہاں فلڈس وغیرہ، تو ہمارے پاس جو کیجولیٹیز ہے وہ ریٹ کم ہوا ہے. مگر ہم دیکھا جائے کہ کیا یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہی نظام موجود ہے؟ بالکل موجود نہیں ہے. اور جو ٹاپ ڈاؤن اپروچ کی جو بات ہو رہی تھی وہ بھی نہیں ہے. اب ٹاپ ڈاؤن اپروچ میں اب ایک کمیونٹی ہے اس کو زیادہ اندازہ ہے کہ وہ کس طرح کے ہیزرڈس وہ فیس کر رہی ہے. ناٹ اونلی ہیزرڈ کا بلکہ وہ سولوشن بھی وہ خود ہی پرپوز کرتے ہیں. تو باٹم اپ اپروچ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں کہتا ہوں یو شیپ ہونی چاہیے. اوپر سے ہمارے پاس آتے ہیں ریسورسز آتے ہیں، اوپر سے ہمارے پاس پالیسیز آتی ہیں، اور ہم ان کو انوالو کرتے ہیں باٹم کو، اور باٹم سے ہمارے پاس سم ٹائم سولوشن بھی جاتے ہیں. اور ناٹ اونلی یہ پھر سولوشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں بٹ یہ پریونشن اور میٹیگیشن میں بھی تھرو آؤٹ ایئر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. پاکستان میں صورتحال اس وقت کمیونٹی اور لوکل گورنمنٹ کی انوالومنٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت ہی نازک ہے. ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہی ہوا کہ ہماری جو ہے مستقبل کے لیے بھی تیاری موجود نہیں ہے. حالانکہ اور دوسرا یہ کہ یہ جو ابھی کراچی کی صورتحال کریٹ ہوئی ہے یہ ہمیں یہ ایک سبق بھی دیتی ہے کہ ہم مستقبل کے لیے تیاری کر لیں. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ دونوں مہمانان گرامی کا شکر گزار ہوں، اور دوستو ہم آپ کے فیڈ بیک کے منتظر ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ جان، بہت شکریہ.